الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلا جو درس گزرا تھا اس میں بات کی گئی تھی کہ توحید الوہیت توحید ربوبیت کا متضمن ہے، یعنی اگر کوئی آدمی توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کا یہ اقرار کرنا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے توحید ربوبیت کے اقرار پہ۔ بغیر توحید ربوبیت کے اقرار کے توحید الوہیت کا اقرار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک اشکال کلاس سے نکلنے کے بعد آیا، وہ اشکال ہے کہ جن لوگوں نے مشرکین نے مثال کے طور پر توحید ربوبیت کا اقرار تو کیا لیکن توحید الوہیت میں ان لوگوں نے شرک کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک مدبر رازق وغیرہ مانا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان لوگوں نے شرک کیا توحید الوہیہ میں۔ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ وہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک مدبر ماننے کے نہ مان کر کے انہی اپنے اصنام اپنے بتوں اور اپنے آلہہ کو خالق مالک مدبر مان رہے ہوں؟ ایسا کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم نے خود اس کی نفی کر دی۔ تو اگر مشرکین عرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، جن اصنام کی پوجا کرتے تھے، اگر وہ لوگ ان کو خالق مالک مدبر نہیں مان رہے تھے تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ مشرکین سے اگر پوچھا جائے ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، کیا یہ خالق ہیں، کیا یہ مالک ہیں، کیا یہ مدبر ہیں، کیا یہ رازق ہیں، تو کہیں گے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، متھا ٹیکتے ہیں، صرف ایک ہی مقصد کے تحت کہ یہ معزز لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو قریب کر دے۔ یہ ہو گئی مشرکین مکہ کی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں اس چیز کی وضاحت کی گئی۔ اب آتے ہیں ذرا اپنی حالت پہ، اپنی سچویشن پہ، عصر حاضر میں ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے مزارات بنے ہوئے ہیں اولیاء اللہ کے، اور ظلم و ستم یہ ہے کہ ان مزارات کی اگر کوئی مخالفت کرے، خواہ صریح الفاظ میں یا دبے لفظ میں، تو سب سے پہلے اہل مزارات کی طرف سے فتویٰ صادر ہو جاتا ہے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ یہ قبروں کا جو بزنس ہے، مزارات کا جو بزنس ہے، مزارات کی تجارت ہے، اس تجارت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا محض یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک بزنس ہے، ایک تجارت ہے پیٹ پالنے کے لیے، یا پھر اولیاء اللہ سے محبت؟ ہم کہتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزنس ہے، تجارت ہے، اور جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ اور کیسی محبت ہے؟ ہم اولیاء اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اولیاء اللہ کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا واسطہ اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی دو الگ الگ نظریات، کون سا نظریہ صحیح ہے، کون سا نظریہ غلط ہے، اسی پہ انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی۔
اس کون سا نظریہ صحیح ہے کون سا نظریہ غلط ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں منتقل ہونا پڑے گا، لوٹ کر کے پیچھے جانا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی اچھا کام ایسا نہیں ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہ بتلایا ہو، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کام کو نہ کیا ہو اگر وہ خیر کا کام اس وقت موجود تھا اور اس کے کرنے کے امکانات تھے۔ کوئی بھی ایسی برائی نہیں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روکا نہ ہو، لہذا خیر وہی ہے، اچھی چیز وہی ہے، بہتر چیز وہی ہے، صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ ذرا ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ اپنی زندگی کے 40 سال گزارتے ہیں نبوت سے پہلے، اس کے بعد آپ کو نبوت دی جاتی ہے، پھر نبوت کے بعد بھی 13 سال یعنی 53 سال مکہ میں آپ گزارتے ہیں، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر، اور مسجد قباء کی تعمیر کے بعد جب آپ مدینہ منورہ منتقل ہو گئے شہر میں تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لیے قبلے کا ڈائریکشن آج کے ڈائریکشن سے الگ۔ اہل مدینہ منورہ کا قبلہ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے شمال کی طرف تھا، کیونکہ بیت المقدس شمال کی جانب واقع ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کروائی تو مسجد نبوی سے متصل اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرات تعمیر کروائے، حجرہ بنوایا، کمرہ بنوایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 حجرات سب سے پہلے تعمیر کیے گئے مسجد کے پچھلے حصے میں، یعنی کہ اگر قبلہ شمال کی جانب تھا تو جنوب کی جانب وہ دونوں حجرات تعمیر کیے گئے تاکہ مصلیوں کو، نماز پڑھنے والوں کو کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ لیکن پھر اس کے 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد قبلہ چینج کر دیا گیا اور مسجد اقصی سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو خانہ کعبہ کا ڈائریکشن مسجد اقصی کے ڈائریکشن کے بالکل اپوزٹ تھا، لہذا جو شمال کی جانب قبلہ پہلے ہوا کرتا تھا وہ جنوب کی طرف آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جو گھر بنائے گئے تھے مسجد کے پچھلے حصے میں، قبلہ تحویل ہونے کے بعد وہ گھر مسجد کے اگلے حصے میں آ گئے، یعنی قبلہ کی سائڈ میں آ گئے۔ اسی صورت میں برقرار رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10 سال کی زندگی مسجد نبوی یا مدینہ منورہ میں گزاری۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ صحابہ جن کے منافقت کی آج ہم بات کرتے ہیں کہ منافق صحابہ قرآن کی نظر میں، یہ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں آج کے منافق لوگ، ان صحابہ کی حالت کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد؟ جو کوئی بھی سنا اس کو کچھ خیال نہیں رہا، کچھ ہوش نہیں رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، مر گئے ہیں، تو میں اس منافق کی گردن اتار دوں گا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، آپ اس وقت مدینہ منورہ سے متصل ایک سرزمین ہے جس کا نام ہے عوالی، جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی، اپنے کھیت میں موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں داخل ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے کمرے میں ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ لوگوں کی آوازیں مسجد نبوی میں بلند ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دھمکی دے رہے ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے چادر کو ہٹایا، پیشانی مبارک کا بوسہ دیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے۔
منبر پہ چڑھ گئے اور اپنا تاریخی کلمہ کہا، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، کہا انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، کیا اگر وہ مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو اے مومنو کیا تم اپنی پرانی روش کی طرف لوٹ آؤ گے، یعنی جاہلیت کی طرف لوٹ آؤ گے؟ قرآن کریم کی یہ دو آیتیں پیش کی۔ اس کے بعد کہا تاریخی کلمہ، مشہور کلمہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جان لو اگر ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آنے والی۔ اختلافات ختم ہو گئے صحابہ کرام کے درمیان، یہ سنتے ہی، قرآن کی آیات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، تلوار نیچے گر گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو لے کر کے اختلاف تھا، وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے، کیا بقیع الغرقد میں دفن کیا جائے جو عام مسلمانوں کا قبرستان ہے، یا کہاں پہ دفن کیا جائے، مسجد نبوی کے اندر دفن کیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نبی کا انتقال جس جگہ پہ ہوتا ہے اس نبی کو اسی جگہ پہ دفن کیا جانا چاہیے اور اسی جگہ پہ اس کی تدفین ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ اختلافات ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دفن کر دیا گیا جہاں پہ آپ کا انتقال ہوا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا، متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر سے نکال کر کے مسجد نبوی میں دفن نہیں کیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا اس گھر کے علاوہ، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا آپ کے کمرہ میں، تو اسی کمرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سکونت اختیار کرتی تھی جس کمرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی کمرہ میں دفن کیا گیا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکونت اختیار کرتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی کمرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمرے کو دو حصے میں تقسیم کر لیا، ایک حصہ قبرستان کے لیے رکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے لیے، اور دوسرا حصہ اپنی رہائش کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چونکہ مسجد نبوی سے متصل تھا، دروازے اس کے مسجد نبوی کی طرف ہی کھلتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے تھی، حضرت حسن حسین آل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں کے سامنے تھی، عشرہ مبشرہ کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک رسائی بآسانی پا سکتے تھے، تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک بآسانی پہنچ سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت آرام کے ساتھ پہنچ سکتے تھے۔ لیکن کیا کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں اعلان کیا، صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، میں قبر مبارک کی زیارت کرنے کا موقع اسی وقت دے سکتی ہوں جب تم لوگ کچھ نظر و نیاز ہمیں عطا کرو گے؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کبھی یہ اعلان کیا کہ اپنے لوگوں میں اعلان کیا ہو کہ ہمارے ابو جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، یہاں پہ ہم نے ایک صندوق رکھ دیا ہے، تم لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اس صندوق میں پیسے ڈالو؟ یا کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مٹی کو لوگوں میں بیچا، اس کو تقسیم کیا کہ یہ مبارک قبر کی مٹی ہے؟ کیا کسی صحابی نے ایسا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے چڑھاوا چڑھایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے مٹی کو فروخت کیا ہو؟ کسی صحابی نے، کسی نے نہیں کیا۔ تاریخ میں ایک واقعہ نہیں پا سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہو۔ تو جب کسی نے نہیں کیا تو پھر آج ہم وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ کیسے ہمارے لیے جائز ہو گیا؟ کیا ہم لوگ اولیاء کرام سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا کہ صحابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ ہم اپنے اولیاء کرام سے صحابہ کرام کے مقابلے میں کچھ بھی محبت نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اپنے والد کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت عائشہ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی خبر کو تو انکار کر دیا کہ انتقال نہیں ہوا۔ یہ محبت کی دلیل تھی کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن اس بے انتہا محبت کا نتیجہ کبھی یہ نہیں نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت روائی کی جائے اور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجات اور ضرورات کو رکھا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حل کرے۔ آج یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں جن میں بابا صاحب مدفون دفن کیے گئے، کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے ولی اللہ ہے؟ اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ولی ہیں یا صحابہ کرام سے زیادہ ان کے اندر ایمان ہے؟ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب 65 سالی پڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی کہ آپ لوگوں کے لیے صلاۃ استسقاء قائم کریں، استسقاء کی نماز پڑھوائیں۔ لوگوں نے سوال کیا کیوں؟ کہا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، باحیات تھے، وہ استسقاء کی نماز پڑھاتے تھے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اس لیے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، وہ صلاۃ استسقاء قائم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امکان میں بالکل تھا، خلیفہ وقت تھے، قبر رسول کے پاس جاتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر بارشوں کی رحمت نازل کر دے، بارش کا نزول کر دے، لیکن نہیں کیا بھائی۔ آج جو ہم مزارات پہ کرتے ہیں، جو قبروں پہ کرتے ہیں، کیا یہ جو قبروں کے اندر مدفون ہیں، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ولی ہیں؟ ہاں مسٹر آفاق، نہیں ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہیں، سید الانبیاء، سید المرسلین، سید البشر، سید الکونین ہیں، اور یہ لوگ کیا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ ہمارے اور آپ کی طرح سے انسان ہیں، خطاوار ہیں، جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ویسے وہ گناہ کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے تجارت کرنا درست نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بزنس کا سورس بنانا، سورس آف انکم بنانا درست نہیں ہے، تو پھر ان مزارات کو سورس آف انکم کیوں بنایا گیا؟ اور یہ کہا گیا کہ اولیاء اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ سے محبت کی دلیل یہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت کرتے تھے صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ لوگ اپنے نانا، اپنے والد محترم یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، وہ اولیاء اللہ سے محبت ہے۔
لہذا مزارات کی تعمیر اور اولیاء اللہ کا نام لے کر کے جو کچھ مزارات پہ ہوتا ہے یہ محض ایک بزنس ہے، ایک فراڈ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔